الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال. اللہ. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اسلام ایک زندگی ہے. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. ابو سفیان، تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں. اسلام ایک پیغام ہے، ایک پوری زندگی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اسلام ہی چلے گا قبولیت کے لیے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ قبول نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آخرت میں ناکام ہو جائے گا. اسلام، اس کی ایک بنیاد ہے. اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ. یہ اس کی بنیاد ہے. ام خلقوا من غیر شیء. خود بن گئے ہو؟ ایک اللہ سوال کرتا ہے. خود بن گئے ہو؟ ام خلقوا من غیر شیء. آپ ہی بن گئے ہو؟ ام ہم الخالقون. کیا یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ دونوں سوال کا جواب عقل کہتی نہیں، میں تو اپنے آپ کا خالق نہیں. کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد. ہمارے شاعر مشرق اقبال نے یہ خوبصورت فارسی ربائی میں یہ بات ام خلقوا من غیر شیء اسی کو بتایا کہ کوئی چیز خود نہیں بنتی، بنانے والا ہے. ان لہذا الخلق خالق. اس کائنات کا ایک رب ہے، ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے. یہ کچھ نہ تھا. هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان تو کہیں بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہ تھا. یہ کائنات
اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ کائنات بھی کچھ نہیں تھی، اس کے پیچھے رب کا امر آیا، ان ربکم اللہ، اللہ اپنا تعارف کراتا، میں کون ہوں؟ تمہارا رب ہوں۔ میرا نام کیا کہتا؟ میرا نام ہے اللہ۔ ہمارے بر صغیر میں اللہ کو اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، علماء بھی استعمال کرتے، اور اللہ کی ایک صفت ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ لیکن میں اب کافی عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خدا کہنا منع نہیں ہے، لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، لیکن اللہ کا نام اللہ ہے، اس کی عادت ڈالیں، مستورات بھی آپ بھی اللہ کہا کریں۔ جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے۔ خدا ایک انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے، اور اللہ اللہ کا بتایا ہوا لفظ ہے، اور الفاظ کے جیسے معنی ہیں۔ عربی وہ زبان ہے جس میں حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ اردو فارسی میں الف کا کوئی مطلب نہیں، عربی میں مطلب ہے۔ با کا اردو فارسی میں کوئی مطلب نہیں، عربی میں مطلب ہے۔ پھر جن حروف پہ نقطے لگتے ہیں، با، تا، ثا، جیم، خا، زال، شین، وہ کمزور ہیں۔ جن پر نقطے نہیں لگتے وہ طاقتور ہیں۔ ایک بہت بڑے عربی دان ہیں ابن المنظور، انہوں نے اس پر بحث کی ہے۔ اللہ نے جب اپنا نام چنا تو کوئی ایک حرف ایسا نہیں جس پہ نقطہ آیا ہو۔ کیا ہے؟ بولو۔ اللہ کیا ہے؟ کوئی نقطہ ہے؟ نہیں ہے نا؟ اور خدا نقطہ ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ نے اپنے نبی کو دو نام دیے قرآن میں، محمد، احمد، محمد اور احمد، محمد میں کوئی نقطہ ہے، احمد میں کوئی نقطہ ہے نہیں ہے، ٹھیک؟ اللہ نے اپنے اور اپنے نبی کے نام کو ان حرفوں سے لیا جس پہ نقطہ نہیں آتا، اس میں طاقت ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ نقطے والا لفظ اپنے مطلب کے لیے نقطے کا محتاج ہے، اور بغیر نقطے والے حرف اپنے مطلب کے لیے کسی چیز کے محتاج نہیں، اور بھی بہت سے اس کے میں حکمت ہیں۔ میں نے ایک بتا دی جو سب کو سمجھ میں آ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ترتیب رکھی، اللہ، الف لام لام ہا، 4 حرف ہیں۔ محمد، میم ہا میم دال، 4 حرف ہیں۔ احمد، الف ہا میم دال، 4 حرف ہیں۔ اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ ہمیں سکھایا، لا الہ الا اللہ توحید، محمد الرسول اللہ رسالت، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ 12 اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت جوڑ کے بنایا ہے، یہ بھی 12، یہ 12۔ اور نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ طارق، ٹھیک، میرا نام ہے، مطلب کیا ہے؟ رات کو آنے والا، رات کو آنے والا، ٹھیک۔ اب مجھے کہو گے مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ کہو گے؟ کوئی کہے گا بھائی؟ نہیں، کیونکہ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ خدا ترجمہ ہے، خدا نام نہیں ہے، صفت ترجمہ ہے۔ اور ناموں میں ترجمے نہیں ہوتے، ناموں کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہے سیال، ان کی آگے ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے۔ ڈنگے
ٹیڑے ذرا اوکھے ہیں تو نہ ہی ڈنگے پہ گیا. ٹھیک. وہ بہت بڑے ذمہ دار ہیں جھنگ کے ضلع میں. انہوں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا. آگے ان کی بیٹی نے اٹھایا. بیٹی چھوٹی اسکول پڑھتی شہر کی. آپ کے ابو ہیں؟ نہیں ہیں. اچھا کہنا جہانگیر ڈنگے نے فون کیا تھا. ٹھیک. کچھ دیر بعد ان کے دوست کا فون آیا. وہ بڑے ہنس رہے تھے. کہنے لگے مار صاحب بڑا لطیفہ ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا میری بیٹی نے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. تو ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ یہی کیا ہوا ہے. میں علماء کے بھی محنت کرتا ہوں بھائی اللہ بولو اللہ بولو. عوام کے بھی محنت کرتا ہوں بھائی اللہ بولو. اللہ میں اللہ نور السماوات والارض اللہ لا الہ الا ہو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وہ اللہ ہے الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الباعث الشهيد الحق الوقيل المتين الحميد المعصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الطواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ ہمارا اللہ ہے. اللہ کو اللہ کہو گے نا؟ اللہ کہو گے نا؟ کہو اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ. ایک اور بتاؤں، لفظ اللہ ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، اندر سے ادا ہوتا ہے. اندر سے، کہ اندر اتارنے والی چیز ہے اللہ. تو لفظ اللہ میں آپ دیکھو اللہ، میرے ہونٹ ہلے ہیں، ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا. میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، لیکن اللہ پورا اندر سے ادا ہوتا ہے، باہر سے نہیں ادا ہوتا. اللہ اللہ. ٹھیک ہو گیا؟ لفظ کسی لفظ کا حرف نکال دو مطلب تبدیل ہو جاتا ہے. طارق رات کو آنے والا، تا ہٹا دو ارق پریشان ہونے والا، الف ہٹا دو ترق کھٹ کھٹانے والا، کاف ہٹا دو ترا کسی چیز کا طاری ہو جانا، چھا جانا. کتنے مطلب بدل گئے، حرف نکالا مطلب بدل گیا. اللہ الف ہٹا دو مطلب بدلنا چاہیے، نہیں. للہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض مطلب نہیں بدلا. لام ہٹا دو لہو لہو ما فی السماوات وما فی الارض. آخری لام ہٹا دو الہ
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. الف ہٹا دو، لام ہٹا دو، لام ہٹا دو، ہا کی پیش باقی رکھو. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. ہو پر بھی اللہ، لہو بھی اللہ، اور للہ بھی اللہ، اور الہ بھی اللہ، اور اللہ تو پھر اللہ ہی ہے. اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت نام دیا، ہم نے خدا ہی رٹا لگا لیا. کسی فارسی نے، کسی فارسی دان نے خدا فارسی کا لفظ کسی نے لگا دیا، اب سارے اسی پہ لگے ہوئے ہیں. جو لفظ اللہ نور السماوات والارض، نور تو سارا اللہ کے لفظ اللہ میں ہے، اللہ کی ذات میں ہے. تو میرے بھائی بہنوں، یہ ایک اضافی چیز نہیں ہے بلکہ بہت اہم چیز ہے جس کو میں کہتا رہتا ہوں. اللہ نے ہمیں ایک ذہن دیا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام ہے اللہ، جس نے زمین بچھائی، والارض بعد ذلك دحاها، بچھائی، اخرج منها ماءها، پانی نکالا، ومرعاها، چارہ نکالا، والجبال ارساها، پہاڑ گاڑے، آسمان کو اٹھایا، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، آسمان کے چھت کو پھیلایا، والارض فرشناها، زمین کے فرش کو بچھایا، فنعم الماہدون، پھر قدر فیہا اقواتہا، پھر اس میں غلے، پانی، گیس، پیٹرول، سونا، چاندی، لوہا، تانبا، پیتل، قیامت تک جتنی ضرورتیں آنے والی ہیں اللہ نے اس کے اندر بھر دی. پھر ہمارے لیے غذائیں، ہمارے جانوروں کے لیے مرعاہا، ماءہا و مرعاہا، چارہ نکالا، گھاس نکالی، پودے نکالے تاکہ تمہارے جانور بھی کھائیں. متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک دن آنے والا ہے، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن تمہیں یاد آئے گا مونٹریال میں کیا کیا تھا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا پیپر ہے، پڑھ، یہ تیرا پیپر ہے. سب سے خوفناک قیامت کا مرحلہ وہ ہے جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فلاں بن فلاں کو بلایا جائے، فلاں فلاں کی بیٹی کو بلایا جائے. جب یہ اعلان ہوگا موت ہوتی تو مر جاتے، لیکن موت مر جائے گی. سب سے خوفناک گھاٹی جب لگا آؤ. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. ہر آدمی کی فائل گردن میں، پڑھو مولانا صاحب، میاں صاحب، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب پڑھو، بیگم صاحب، ملکہ صاحب، خادمہ صاحب پڑھو، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. باہر سے کوئی گواہ نہیں، یہی گواہ ہے تیرے لیے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک کے لیے کامیابی ہے، ایک کے لیے ناکامی ہے. یہ سب نظام کائنات بنانے والے نے بنایا، مجھے آپ کو پیدا فرمایا، ایمان کی دولت دی، اعلان کیا کہ زندگی امتحان ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں، گزرگاہ ہے. ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قضا کا اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو، قبرستان کی ویران خاموش قبریں دیکھو. جو چہچہاتے تھے، جو دعوے کرتے تھے ہمارے بغیر گھر نہیں چلتا، ہمارے بغیر کاروبار نہیں چلتا، ہمارے بغیر کام نہیں ہوتے، قبر نے ان کی ہڈیوں کو بھی چورا چورا کر دیا، مٹی بنا دیا ہے. یہاں کی ہر عزت، ہر دولت، ہر شہرت، ہر بلندی، ہر پستی، ہر کامیابی کا آخری 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 انجام چند مٹھی خاک کے سوا کچھ. جاؤ بادشاہوں کی قبریں کھود کے دیکھو، مٹی پڑی ہوئی نظر آئے گی. فقیر کی قبر کھودو یا شاہ کی قبر کھودو، مٹی، ڈھانچے بھی ختم ہو چکے ہوں. تو یہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، امتحان کے لیے بنایا ہے، اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. تو وہ نجات کا راستہ کیا ہے، کیسے اس کو راضی کرنا ہے، یہاں کیا کرنا ہے، مجھے تو کچھ نہیں پتا. تو
دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تک پہنچنے کا اب ایک راستہ ہے، اللہ کو منانے کا ایک راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا اب ایک راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ کو آپ نے کلیم بنایا، داؤد کے لیے آپ نے لوہا نرم کیا، اور عیسیٰ سلیمان کے لیے آپ نے ہواؤں کو تابع کیا، اور عیسیٰ علیہم الصلوات و تسلیمات ان کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، تو اللہ تعالیٰ نے کہا أَوَلَيْسْ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، ٹھیک، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، ٹھیک، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، ٹھیک، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، ٹھیک، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندگی، ٹھیک۔ پتہ ہے آپ کو کیا دیا ہے؟ کہ جی کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع اللہ ورسولہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول۔ اب قرآن کی چند آیات جو اچانک میرے ذہن میں آئی میں نے پیش کر دی، کہ اللہ نے یوں جوڑا اپنے نام کے ساتھ، قرآن میں بھی اور کلمے میں بھی، قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑ گئے، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ لے کر آئے، ایک زندگی لے کر آئے، ایک پیغام لے کر آئے، سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ اور برتر اور ازکی اور اطہر اور انور اور اشرف، تمام صفات میں سب سے آگے، سب سے اوپر۔ اللہ نے ہر نبی کو قرآن میں نام سے پکارا، یا آدم۔ نام سے پکارنا کوئی بے عزتی نہیں، برابری ہے، برابری۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہیں، جس کو عزت دیتے ہیں اس کو ہم ٹائٹل، مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب، جج صاحب، حاجی، کوئی ہور نہ لبے تو حاجی صاحب، ٹھیک، حاجی صاحب سب تے فٹ ہو جاندہ ہے، حاجی صاحب ہمیں حج کیتا تے ہمیں نہیں کیتا، حاجی صاحب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری زبان کا بھی محاورہ ہے کہ ہم جس کو عزت دیتے ہیں اس کو ہم ٹائٹل سے بلاتے ہیں، وکیل صاحب، جج صاحب، حاجی صاحب، مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب۔ جس کو برابری کرتے ہیں تو ہم نام لیتے ہیں، نام لینا کوئی بے اکرامی نہیں ہے، یہی عربی زبان کا بھی قاعدہ ہے، نام لینا برابری۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا۔ اللہ اپنے نبیوں سے بات کر رہا ہے، نام لے رہا ہے۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، نام آ رہے ہیں، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس۔ 8 نبیوں سے اللہ نے بات کی، نام لیا، نام لیا، نام لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے محبوب سے قرآن میں بات کی، ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، ٹائٹل سے یا ایہا النبی، پھر اس سے اوپر یا ایہا الرسول، پھر اس میں محبت کو ڈالا، یا ایہا المزمل، پھر اس میں لاڈ اور پیار کو ڈالا، یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول۔ اور سب سے زیادہ اپنے حبیب سے خطاب ہے، 209 دفعہ اللہ نے اپنے حبیب سے کی طرف جب بات کی ہے تو رب، فلا وربک 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 وربک، سارا قرآن بھر دیا آپ کے رب،
آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب۔ اور ایک قرآن کی آیت، قرآن میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ قرآن کی پہلی قسم ہے فلا وربک، اور قرآن کی آخری قسم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ فلا وربک یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے جو میں ابھی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، 11 قسمیں اس میں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، 5 قسمیں ہیں، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، اس میں 4 قسمیں ہیں۔ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم وہ ہے جو میں، یہ پہلی قسم ہے سورہ نساء میں، اللہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ، کہتا ہے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، سبحان اللہ۔ اب دیکھو یوں لگتا ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، اور کہنے والا یوں کہہ رہا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ایک ہی ہے، کوئی اور ایک ہی ہے۔ اظہار محبت میں جب زیادہ اظہار کیا جائے، جس کو مبالغہ کہتے، جب اس میں زیادہ محبت کا اظہار کیا جائے تو عربی میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو دو کر کے کہہ رہا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مونٹریال والوں کو بتا دیں، جب تک آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں اور آپ کی زندگی کو اپنائیں گے نہیں، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ میرے نبی کی ہر سنت ایک سرمایہ ہے۔ آپ ایک ایک ڈالر جوڑتے ہو تو گھر کا نظام چلتا ہے۔ $1 گر جائے تو آپ کہتے ہو کوئی گل نہیں، ہک کے ڈھائے پہ تاں کیے تو چالے تے تاں کی۔ پنجابی سمجھ میں آتی؟ کوئی بات نہیں، گر گیا تو کیا ہے، تو سارے دولت ہی برباد کر۔ اگر $1 کی قدر نہیں کرو گے تو کبھی نظام زندگی نہیں چلا سکتے، نہیں چلے گا۔ میرے نبی کی ہر سنت، ہر سنت، ہر سنت یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اللہ سے جوڑنے کا راستہ ہے۔ جہاں سنت زندگی سے نکلتی ہے وہیں خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک نمبر سے لوگ فیل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایک نمبر سے فیل ہوتے۔ ایک ووٹ سے لوگ ہارتے ہیں کہ نہیں ہارتے؟ ایک ووٹ سے ہار گیا۔ ایسے ہی میدان محشر میں ایک ایک سنت کے کرنے چھوڑنے کے بڑے بڑے فیصلے دیکھنے کو ملیں گے کہ وہ ہستی ہیں جن کے اللہ وجود کی قسم اٹھاتا ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن کے اللہ بول کی قسم اٹھاتا ہے، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جن کے اللہ شہر کی قسم اٹھاتا ہے، وہذا البلد الامین، جن کی اللہ کتاب کی قسم اٹھاتا ہے، قاف والقرآن المجید، جن کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ قسم اٹھاتا ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، جن کی اللہ یوں قسمیں اٹھائے، جن کے چہرے کا ذکر کرے، فول وجہک شطر المسجد الحرام، جن کی آنکھوں کا ذکر کرے، ما زاغ البصر وما طغى، جن کے دل کا ذکر کرے، علی قلبک، جن کے سینے کا قرآن ذکر کرے، الم نشرح لک صدرک، جن کے ہاتھوں کا قرآن ذکر کرے، لا تجعل یدک، جن کی گردن کا اللہ ذکر کرے، الی عنقک، جن کی کمر کا اللہ ذکر کرے، الذی انقض ظہرک، کبھی آنکھوں کو بولا،
کبھی چہرے کو بولا، کبھی ہاتھوں کو بولا، کبھی سینے کو بولا، کبھی دل کو بولا، کبھی کمر کو بولا، کبھی چال کو بولا، کبھی اخلاق کو بولا، کبھی رسالت کو بولا، انک لعلی خلق عظیم، کبھی آپ کی رسالت کا ذکر، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کی رحمت کا ذکر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کبھی آپ کے درد و غم کا ذکر، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، جس سے اللہ اتنا پیار کرتا ہو، خالق ہو کر، مالک ہو کر، ارے میں تو امتی ہوں، میں تو امتی ہوں، میں تو ان کا امتی ہوں، میرے تو اللہ نے ذمہ کر دیا، یہ نمونہ ہے، یہ تیرا آئیڈیل ہے، اس کے پیچھے چل، اس کے پیچھے چل، ان کے پیچھے چل، منزل ملے گی، اللہ ملے گا، ورنہ بھٹک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ، میرے اللہ، میرے محبوب کی پاکیزہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ کی جیسے قرآن محفوظ، اللہ نے آپ کی سیرت کو، صورت کو، چال کو، ڈھال کو، گفتار، ہر چیز محفوظ کر دی۔ مجھے بتاؤ کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ جب آدمی کسی غم میں ہوتا ہے تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک، اس کا زندگی سے کوئی بڑا تعلق کوئی نہیں۔ میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی، اگر اس کا ہمیں پتہ نہ ہو تو ہماری جنت جہنم پہ کوئی اثر نہیں، لیکن میرے رب کی حفاظت، میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، یہ میرے نبی کے غم کی نشانی، اب ایسے بیٹھتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد یوں کرتے، پھر ایسے بیٹھ جاتے، اور داڑھی کو پکڑ لیتے تھے ایسے، داڑھی مٹھی میں ہوتی تھی، سر جھکا ہوتا تھا، یہ میرے نبی کے غم کی نشانی، سبحان اللہ۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ وہ نہیں کرتے، آپ یوں کرتے تھے، یہ آپ کے حیران ہونے کی نشانی۔ یہ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے، ناراضگی اپنی وجہ سے کبھی نہیں ہوتی، اس کی وجہ تربیت، تو اس کو دیکھ کر منہ یوں کر لیتے، بس اتنی آپ ادھر سے انس آ رہے ہیں، آپ انس پہ ناراض ہیں، آپ نے دیکھا یوں کر، بس یہ میرے نبی کے ناراض ہونے کی نشان۔ ادھر دیکھا ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ ان سے ناراض ہیں، آپ یوں، بس یہ میرے نبی کے ناراض۔ کسی کو بلاتے تھے ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ فرما، یہ انگلی اٹھانا عیب ہے، عیب ہے، تو آپ یوں فرماتے تھے۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا دائیں بائیں، میرے نبی کے اخلاق، مثلا مجھے ادھر سے کوئی بولا ہے، تمہارا نام کیا؟ یہ عمران کا ہے مولانا صاحب، تو میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، ہاں جی بولو کی گل، ٹھیک۔ ادھر سے نبیل کا ہے مولانا صاحب، جی دسو کی گل ہے، بس۔ لیکن جب کوئی میرے نبی کو بلاتا تھا یا رسول اللہ، ادھر اب یوں نہیں کرتے، اب یوں کرتے تھے، جی، پورا پھرتے تھے، فل پورا پھرتے۔ ادھر بخاری صاحب بیٹھے، ادھر سے آواز آتی تو اب یوں کرتے تھے، جی۔ ادھر سے کوئی بولا تھا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہوتا تھا، یہ پورا مڑتے تھے، پورا۔ اتنی چھوٹی باتیں میرے اللہ نے اپنے نبی کی ہم تک پہنچائیں، تو زندگی تو کھلی کتاب کی طرح ہے۔ محبت اطاعت پہ لاتی ہے، محبت اطاعت پہ لاتی ہے، محبت آدمی کو فرما بردار بناتی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سنت کیا ہے اور فرض کیا، وہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی نے کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے۔ ہمیں اپنے نبی کی بھیڑ بکریوں کے نام اگر معلوم نہ ہوں تو کوئی ہماری جنت دوزخ پہ فرق پڑتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کا پیار اپنے نبی کے ساتھ، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمرہ، غیفہ، میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، یہ ان کے نام گن کے سنائیں۔ 10واں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، ان کو چرانے والی تھی ام ایمن، اور اس میں ایک بکری قمرہ آپ کی زندگی میں مر گئی۔ میرے رب نے تو بکریوں کے نام بھی ہم تک پہنچا دیے، اور ہم کہیں پتہ نہیں اللہ کیڑے کمت راضی ہے، اور یہ میرا نبی ہے، اس کے پیچھے چلو، اس پہ اللہ راضی ہے۔
آپ کے گدھے عفیر یافور، آپ کے خچر دلدل فضہ، آپ کی اونٹنیاں شہبا عذبا جدعا قصوا، آپ کے اونٹ عسکر ثعلب، آپ کے گھوڑے ورد یعصوب یعبوب لحیف طراز لزاز سجل مرتجل مرتجز ثقب سبحہ، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ اللہ نے جس ہستی سے پیار کیا ہر چیز جہاں تک پہنچا تھی۔ کسی نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا، واحد نبی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملهلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ قربان جاؤں، حسان بن ثابت نے 2 شعر میں وہ نعت کہی ہے کہ قیامت تک کے نعت خوان وہ نہیں کہہ سکیں گے جو 2 شعر میں حسان بن ثابت کہہ گئے۔ وہ دیکھ کے کہہ رہے تھے، بعد میں آنے والا بغیر دیکھے کہہ رہا ہے، برابر نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کو راضی کا ان خواتین نے بھی، ان مردوں نے بھی، اس طارق جمیل نے بھی۔ ہم نے مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو پانا ہے۔ اللہ کو پانے کا راستہ میرے محبوب کی زندگی ہے۔ میرے محبوب کی زندگی کو اگر میں خلاصہ کروں، 2 چیزیں ہیں جو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمائیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے غریب مسکین غلاموں پر رحم کھانا۔ اس کو میں آسان کروں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، ایک اللہ کا حق، ایک اللہ کے بندوں کا حق، یہ سارا اسلام ہے۔ اس کو اور آسان کروں تو ایک عبادت اور ایک اخلاق، سارے دین کا خلاصہ 2 لفظ ہیں، عبادات اور اخلاق۔ عبادت میں نماز ہے، نماز، روزہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یعنی مسافر ہو چھوڑ دو، بیمار ہو چھوڑ دو، ٹھیک۔ حج بعد میں ہو سکتا ہے، پہلے ہو سکتا ہے، آخری عمر میں ہی ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ پورے سال میں کسی وقت بھی دی جا سکتی۔ زکوٰۃ اور حج سب کے لیے نہیں ہے، مالدار کے لیے ہے۔ لیکن روزہ مسافر کو رخصت ہے، بیمار کو رخصت ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی رخصت نہیں، یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ ان 1438 سال میں اگر چھٹی ہوتی تو صرف ایک واقعہ مجھے نظر آتا ہے، میدان کربلا میں میرے نبی کا نواسہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے پھول، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین۔ نماز کا وقت داخل ہوا، سورج ڈھلا، آپ کی نظر پڑی تو آپ نے زہیر، آپ کے ایک شاہ سوار ان کو اشارہ کیا، زہیر بن قین کا، شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ اللہ اکبر، نماز پڑھنے دے۔ ان کو اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ موت سر پہ کھڑی ہے۔ اس وقت میں تو جنت کے دروازے کھل چکے، بلکہ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرائے۔ بہن زینب نے پوچھا یہ ہنسنے کا موقع کون سا ہے؟ کہنے کہ اللہ کے نبی نظر آئے ہیں، کہنے کہ بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ نماز نہ پڑھتے تو بھی ان کے لیے جنت کا فیصلہ تھا۔
لیکن امت کو ایک پیغام دینا تھا کہ اس حال میں بھی یہ فرض معاف نہیں ہے، تو مونٹریال میں رہ کے کیسے معاف ہو جائے گا؟ انہوں نے شمر سے کہا کہ نماز پڑھنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکو. انہوں نے کہا ہماری تلوار چلے گی، نماز پڑھو یا نہ پڑھو. تو انہیں آ کر کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تلوار چلے گی. فرمایا پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ اکبر. فرمایا آدھے ان سے لڑو اور آدھے نماز پڑھو. اس وقت 10-20 تو ویسے ہی شہید ہو چکے تھے، 72 تو ٹوٹل جانثار تھے. آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی. پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی اور پہلوں نے جا کے جنگ کی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گئے تھے. تو بھائیو بہنوں، میرے نبی کی زندگی میں نماز ایک بہت بڑا عمل ہے. نماز کے لیے اللہ نے 2 باتیں مانگی، 2. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کہ میرے نبی جب آپ فارغ ہونا، فارغ، پھر میرے پاس آیا کریں اور شوق سے آیا کریں. ایک فارغ ہو کر، ایک شوق کے ساتھ. فراغ کسے کہتے ہیں؟ فراغ. یہ دیکھو گلاس نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا؟ غور سے دیکھنا، یہ پانی کے قطرے ہیں اس میں. خالی ہو گیا؟ اب کچھ ہے؟ کسی چیز کو بالکل خالی کر دینا، اس کو عربی میں فراغ کہتے ہیں. فراغ، خالی کر دینا. جب طالوت جالوت کے مقابلے میں گئے تو دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا. یہ دعا نہیں مانگی اللہم صبرنا، یا اللہ ربنا صبرنا، یا اللہ میں صبر دے. دعا مانگی یا اللہ تیرے پاس جتنا صبر کا خزانہ سارا ہمارے اوپر ڈال دے کہ کام بڑا اوکھا آ گیا، بندے بڑے ڈاڈے آ گئے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اے یوں دل فارغ کر کے آیا کرو جب نماز میں آؤ، تو اور میں ہوں اور تیسرا کوئی نہ ہو. چلو ہم شاید زندگی بھر یہ نماز نہ پڑھ سکیں، لیکن نماز تو ہو، نماز تو ہو، جیسی کیسی ہے نماز تو ہو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ایک رغبت ہو، ایک دل فارغ ہو. اچھا ایک بڑی عجیب بات اس پر علماء نے لکھی کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جو اللہ کہہ رہا ہے فارغ ہو. ان میں تو تھا ہی اللہ کے سوا کچھ تھا ہی نہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ فارغ، دل کو فارغ کر کے آؤ. تو اس کا جواب ایک بڑے آدمی ابن القیم نے دیا ہے، اور کسی کا نہیں جواب گزرا. انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کے دل میں انسانیت کا غم تھا اور درد تھا، کڑن، بے قراری. تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ سارا دن اپنی امت کے لیے بے قرار ہو، پریشان ہو، جو کچھ ہو، لیکن جب میرے پاس آپ آئیں تو امت کا خیال بھی دل سے نکال کر آئیں. بس تو اور میں ہوں، تو اور میں ہوں. یہ نماز ہے. تو شاید ہم ایسی نماز نہ پڑھ سکیں، لیکن نماز چھوٹنے نہ پائے. یہ میرے نبی کی آخری نصیحت تھی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. دوسری بات جس سے امت بنے گی، جس سے ہم فرقوں سے نکلیں گے، قوم سے نکلیں گے، صوبائی نفرتوں سے نکلیں گے، قومی نفرتوں سے نکلیں گے، زبان کی نفرتوں سے نکلیں گے، آپس کی نفرتوں سے نکلیں گے، وہ ہے میرے نبی والے اخلاق. میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق. میرے بھائیوں، عبادت امت کو جوڑ نہیں سکتی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے امت کبھی نہیں جڑے گی. امت کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے، امت کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے، گھر کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے، خاوند اور بیوی کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، اولاد ماں باپ کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، بھائی بہنوں رشتوں کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، عرب عجم کالے گورے کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، مختلف زبانوں والوں کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، مختلف رنگ و نسل کو جوڑنے والی ایک چیز ہے. وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی والی
والے اخلاق ہیں، میرے نبی والے اخلاق ہیں۔ اس وقت ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، نمازی 100 میں 10-15 مل جاتے ہیں، روزہ رکھنے والے 100 میں 30-40-50 تک مل جاتے ہیں، اور عرب تو ماشاءاللہ روزہ چھوڑتے ہی نہیں، بہت روزہ رکھتے ہیں عرب۔ حج کرنے والے بھی لاکھوں کروڑوں موجود ہیں، عمرہ کرنے والے بھی لاکھوں کروڑوں موجود ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی لاکھوں کروڑوں موجود ہیں۔ نبی والے اخلاق کو ڈھونڈنے نکلوں، عمر گزر گئی دنیا میں پھرتے، 6 بر اعظم گھوم 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 قبر کنارے پہنچنے کا وقت آ گیا۔ اخلاق والے دیکھنا چاہے تو لاکھوں میں ایک بھی نہیں نظر آیا، لاکھوں میں ایک بھی نہیں نظر آیا۔ عربوں میں دیکھوں، عجم میں دیکھوں، اپنوں میں دیکھوں، غیروں میں، یہ جو بلڈنگ ہے نا، اس کو سیمنٹ نے جوڑا ہوا ہے، سیمنٹ نکل جائے تو یہ ملبے کا ڈھیر بن کے گر جائے گی۔ ایسے ہی امت کو، انسانیت کو جو چیز جوڑنے والی ہے وہ میرے نبی والے اخلاق کا درس ہے۔ قرآن نے عبادت کو شارٹ بیان کیا، شارٹ کٹ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، چلو بات ختم ہوگی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج ختم ہو گیا۔ من شہد منکم الشہر فلیصم، روزہ ختم ہو گیا۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ لیکن جب اللہ اخلاق کو بیان کرتا ہے تو کھولتا چلا جاتا ہے، کھولتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ سیمنٹ ہے، یہ سیمنٹ ہے، اس سے امت بنتی ہے، امت گھر بنتی ہے، ورنہ ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک سطر، اللہ نے کہا میرا حق ادا کرو، ایک سطر۔ والدین اخلاق، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ یہ قرآن کا طرز ہے، جب اپنا حق بیان کیا ایک جملہ، اور والدین کو بیان کیا 9 جملے، 10 9 8 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے ماں باپ کی بات لے کر آئے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو، اف۔ یہ ناخن نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ ناخن ہوتا ہے نا، ناخن، اس کے نیچے جو تھوڑی سی میل ہوتی ہے نا، تھوڑی سی، اس کو عربی میں اف کہتے ہیں، اف، اس کو اف کہتے ہیں۔ یعنی اتنی حقیر سی میل بھی تیرے باپ اور ماں کے دل پر تیری طرف سے نہیں آنی چاہیے، اتنی، جس کو ہم ہوں کہ اتنا بھی میرا رب کہنا ہے، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے پر بچھا دے ان کے سامنے۔ ہمارے پر ہوتے ہیں یا بازو ہوتے ہیں؟ ہاں تو بازو ہیں، اللہ کہتا پر بچھا۔ جب پرندہ زخمی ہو کے گرتا ہے نا تو پر پھیلاتا۔ میں جب کالج پڑھتا تھا تو ہمارے گاؤں کے قریب جنگل تھا، تو ہم کزنز مل کر وہاں شکار کھیلنے جاتے تھے، دریائے راوی کے کنارے۔ 8 دن ہم جنگل میں پڑے رہتے تھے، تو تیتر ہوتے تھے، جب اس کو فائر لگ جاتا تھا تو گر کے یوں پر پھیلا، ایسے اس کے پر پھیلے ہوتے تھے، اور وہ پر پھیلا کے کہہ رہا ہوتا تھا اب ذبح ہونے کو تیار ہوں، اب جو ہے تو کباب بنا یا سالن بنا۔ تو اللہ تعالیٰ، یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ میں اس آیت کو کسی تفسیر سے نہیں سمجھا، اپنے کالج لائف سے سمجھا ہوں، کہ جب ہم سب اکٹھے ہو کر چھٹیوں میں جنگل میں جا کے شکار کیا کرتے تھے تو وہ یوں گرتا تھا، تیتر پر پھیلاتا تھا، ذبح ہونے کو تیار ہوتا تھا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا تو بھی ماں باپ کے آگے بس ایسے گر جایا کر۔ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوت، میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر سے تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہے اویس بن عامر،
اس کا قبیلہ ہے مراد، اس کی شاخ ہے قرن، اس کا رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ۔ جب وہ آئے تو تم اور علی دونوں مل کر اس سے دعا کروانا۔ عمر اور علی کو اویس کی دعا کی ضرورت، عمر اور علی کے تو ٹوٹے بال کے برابر نہیں، ساری دنیا اویس کرنی سے بھر جائے۔ اللہ کی قسم ایک پیغام پہنچانا تھا امت کو کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ میری امت ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، اور ان ملکوں میں زیادہ ماں باپ کو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں کون ہے اور کہاں رہتے ہیں، مر رہے ہیں جی رہے ہیں۔ کہ تم نے ان سے دعا کرانی ہے اس لیے کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسا خوش کیا ہے، وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتا۔ اتنی تہجد پڑھی ہے، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنا ذکر کیا ہے، اتنی تلاوت کی ہے، اتنا اس نے علم پھیلایا ہے، نہیں، ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں بھیجتا لوٹاتا۔ یہ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو کہا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو چیز ہمیں جوڑے گی، جس کا اس وقت قحط پڑ چکا ہے، وہ محبتیں ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ درگزر کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ ای غرل اسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا الصلاۃ، نماز۔ آپ نے کہا حسنۃ وما ہی بہا، نماز بہت اچھا عمل ہے۔ میرے سوال کا جواب نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاد، آپ نے کہا بہت اچھا ہے، میرے سوال کا جواب نہیں۔ انہوں نے کہا روزہ، آپ نے کہا روزہ بھی اچھا ہے، میرے سوال کا جواب نہیں۔ کہا جی حج، کا حج بھی اچھا ہے، میرے سوال کا جواب نہیں۔ کہا اچھا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں۔ کہ آپ نے کہا ان اوثق عرى الاسلام، اسلام کا سب سے مضبوط عمل الحب للہ، آپس میں محبت کرنا ہے، البغض للہ، اللہ کے لیے بغض رکھنا اور اللہ کے لیے محبت رکھنا ہے۔ کس لیے کہا؟ کہ جب دل جڑتے ہیں تو امت بنتی ہے، اللہ کا سایہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جب دل پھٹ جاتے ہیں تو امت ملبے کا ڈھیر بنتی ہے۔ پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے باوجود اور ایسی بڑی مسجدوں کے باوجود وہ ذلت اور پستی سے نہیں نکل سکتے جب دل پھٹ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نبی کا زندگی گزر گئی اس راستے میں۔ اسلام کا سب سے خوبصورت جو درس ہے وہ میرے نبی والے اخلاق ہے، اور اسلام کا سب سے مشکل جو چیپٹر ہے وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں۔ نماز پڑھنا ٹھیک ہے، مشکل ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ایک لوٹا پانی تے 5 منٹ نہیں، 5 منٹ میں نماز فرض 5 ایک لوٹا پانی اور 5 منٹ نماز سے فارغ۔ روزہ چلو تھوڑا ڈھیر لمبا ہے، 18-19 گھنٹے دا، پر گزر ہی جاتا ہے۔ میں نے ایک دن پہلے سیٹ کرائی کہ نہیں تو تھوڑے روزے پھنس نہ جاؤں۔ تم تو پھنسے ہو، میں تو نہ پھنسوں، میں ویسے ہی مائیگرین کا مریض ہوں، وہ فاقے سے بہت بڑھ جاتا ہے، تو میں کہا یا اللہ ایک دن پہلے یہ پڑا۔ ٹھنڈے تو ہوتے ہیں پر 19 گھنٹے بھی ہوتے ہیں۔ مشکل ہیں لیکن ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں سب سے زیادہ جب جو انسان ٹوٹتا ہے اور بکھر جاتا ہے وہ ہیں میرے نبی والے اخلاق۔ جی اتنے وزن ڈالتے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث سنو، ان اثقل شیء فی المیزان یوم القیامہ حسن الاخلاق، قیامت کے دن کسی انسان کے ترازو میں، کسی مرد عورت کے ترازو میں سب سے وزنی عمل جو ہوگا وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔
سب سے وزنی عمل اس لیے ہے کہ یہاں سب سے وزن یہی ڈالتا ہے، معاف کرنا، جھک جانا، درگزر کرنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا ای حسنۃ اعظم یا رسول اللہ، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا حسن الخلق والتواضع والصبر علی البلاء، سارے اخلاق۔ آپ نے کہا اچھے اخلاق، تواضع، عاجزی اور صبر، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس نے سوال کیا ای سیئۃ اعظم، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ نے کہا سوء الخلق والشح المطاع، بد اخلاقی، بد اخلاقی اور بخل، حد درجے کا بخل۔ ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے شحیح۔ آپ نے کہا شح، بخل کیا ہے؟ کہ میں کسی پہ خرچ نہ کروں پر اپنے اوپر خرچ کر لیا کروں۔ ایک ہوتا ہے شحیح، وہ بڑا ہی بدبخت، جو صرف گننے کا مزہ لے، دمڑی نہ خرچ کرے، جوڑی جاوے جوڑی جاوے جوڑی جاوے تے آ بھکھا مار کے قبر جا پوے، اس کو کہتے ہیں شحیح۔ نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ کسی اور پر خرچ کر۔ میرے اللہ کو بخیل سے نفرت ہے، سخی سے پیار ہے، چاہے وہ کافر ہے۔ یہ نہیں تھا میرے نبی کے مقابلے میں خسرو پرویز، ایران کا بادشاہ جس نے 32 برس حکومت کی، دنیا کی سب سے بڑی فتوحات میں اس کا بھی نام آتا ہے، ظالم بھی تھا، اللہ کے نبی کا خط بھی پھاڑ دیا تھا، پر کم بخت سخی تھا۔ سخاوت اس کو لے گئی پوری دنیا میں، اس نے جھنڈا لہرا دیا۔ اس کے پاس مچھلی والا آیا مچھلی لے کر، اس کی بیگم شیریں جو فرحات کے نام سے مشہور ہے وہ بیٹھی تھی، تو وہ اتنا خوش ہوا، انہوں نے کہا اس کو 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار کئی کروڑ روپے بنتا ہے، کئی کروڑ۔ تو شیریں نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا؟ ایک مچھلی پہ 4000 دینار، تو خزانہ خالی کرے گا۔ میں نے کہا وہ بیوی سے ذرا ڈرتا تھا، جو اللہ تو نہ ڈرے، بیوی تو ڈرتا ہے، یہاں تو زیادہ ہی ڈرتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں نے تو اب دے دی ہیں، میں کیسے واپس لوں؟ کہ اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے یہ نر ہے تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، وہ کہے مادہ ہے تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، لہٰذا ہمارے پیسے واپس کرو، مچھلی لے جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، کہ بلاؤ بھائی۔ ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ بھی کوئی استاد آئی، کہنے لگا حضور یہ خسرا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ، یہ درمیان کی۔ اس نے کہا اس کو 4000 اور دے دو۔ اب وہ شیروں کو بڑا غصہ چڑھا، یہ تو 4 اور لے گئے۔ وہ نوٹ تو ہوتے نہیں تھے، سکے، جب وہ لے کے چلا تو ایک سکہ گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیریں نے پھر کہا کتنا یہ کم بخت حریص اور لالچی ہے، آپ نے اس کو اتنا دے دیا ہے کہ اس کی 7 پشکوں کو کافی ہے، پھر بھی یہ ایک گر گیا اس کو بھی اٹھا رہا ہے، یہ اس قابل نہیں، اسے واپس لیا جائے۔ انہیں پھر اس کو بلا لیا، کہا بھائی میں نے تمہیں اتنا دے دیا کہ تیری نسلوں کو کافی ہے، پھر ایک گر گیا دینار تو کیا ہو گیا، کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر ہے، کسی کا پاؤں پڑتا تو بے ادبی ہو جاتی۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو تم صرف ڈالر گنا نہ کرو، سخی بنا کرو۔ عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اللہ کو سخاوت پسند ہے، سخی بنو، سخی بنو۔ اور رزق بڑھانے کا ایک آسان راستہ بتاتا ہوں۔ میرے نبی کے پاس ایک شخص ہے، یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا، باوضو رہا کر، باوضو رہا کر۔ کئی خواتین کا بھی فون آتے ہیں، مرد بھی پوچھے، غصہ بہت آتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا وظیفہ کوئی نہیں، باوضو رہو، چونکہ غصہ آگ ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا غصہ آئے وضو کرو، پانی پیو، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھو لیٹ جاؤ،
تو تم باوضو رہو، تمہارا غصہ نیچے چلا جائے، ختم تو ہونی تھی لیکن نیچے چلا جائے گا، قابو میں آ جائے گا، کہ باوضو رہنا گویا ہر وقت اپنے آپ کو پانی میں رکھنا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے نبی کے خوبصورت اخلاق وہ ہیں جو اس وقت امت میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، چونکہ اجتماعی زندگی جو بنتی ہے وہ اچھے اخلاق سے بنتی ہے۔ کسی کا بھی گھر ہے، ماحول ہے، مسجد ہے، امت ہے، علاقہ ہے، جب تک نبی والے اخلاق نہیں ہوں گے ہم امت نہیں بن سکتے۔ نماز ہماری فاؤنڈیشن بناتی ہے، روزہ حج زکوٰۃ ہماری بنیاد بناتے ہیں، لیکن جو چیز گھر بنائے گی وہ اخلاق ہوں گے، اور جہاں رشتہ طاقتور ہوگا وہیں اخلاق کی زیادہ ضرورت ہوگی، اور سارے اخلاق تو بہت زیادہ ہیں۔ دو باتیں کہہ دیتا ہوں، دو بات، صرف دو باتوں میں ساری چیزیں۔ ایک دو حدیثیں سناتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا یا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، ایک لمبی نصیحت فرمائی، کہا معاذ اب تمہیں ساری نصیحت، یعنی تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی ما ہوا، وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو، سارے میری طرف دیکھو، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے یوں کیا، دیکھو یہ نہیں فرمایا کہ زبان پہ قابو رکھو، کر کے دکھایا، پھر کہا کف ھذا، اس زبان پہ قابو رکھ۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ معاذ بن جبل، جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا، اتنے بڑے آدمی ہیں۔ اور 4 سال پہلے میں اردن گیا تو ان کی قبر پہ حاضری دی، اور دعائے اپنا فاتحہ کے لیے میں مزار میں داخل ہوں، سارے مزار میں خوشبو تھی، میں سمجھا جو قبر پہ چادریں ہیں وہاں سے خوشبو آ رہی، دعا کر کے میں چلا گیا، نماز تھی، بیان تھا، بیان سے فارغ ہو کر پھر دوبارہ میں گیا، تو پھر میں کھڑا یہی سوچ رہا تھا، خوشبو، تو ایک صاحب وہاں کھڑے تھے، وہ مجھے شاید انہوں نے میرے چہرے کو پڑھ لیا، کہا آپ خوشبو محسوس کر رہے ہیں؟ میں کہا جی کر رہا ہوں۔ کہا آپ کا کیا خیال ہے ان چادروں میں ہے؟ 6-7 چادریں تھی، میں کہا جی، کہا آپ سونگو، میں نے ایک ایک چادر کو سونگا، کوئی خوشبو، اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے خوشبو آ رہی، اور 18 ہجری میں وہ بندہ زمین کے نیچے دفن ہوا، اور میں 1434 میں گیا، 1400 سال سے بھی اوپر زمانہ گزر چکا، اس کی قبر مہک رہی ہے، مہک رہی ہے، مہک رہی ہے۔ اس کو یوں کر کے سمجھایا، بھائیو میرے رب کی قسم، بڑے بڑے ٹرالوں کو بریک لگانا آسان ہے، جٹ جہازوں کو بریک لگانا آسان ہے، یہ کھل جائے تو اسے روکنا بڑا مشکل ہے، اس لیے میرے نے کہا کف ھذا، زبان روکو، زبان روکو، اس سے گالی، اس سے جھوٹ، اس سے غیبت، اس سے چغلی، اس سے بہتان بازی، اس سے طنز طانے کا یہ نکال دو۔ سب سے پہلا جو اس وقت کرنے کا کام ہے وہ آپس کی محبتوں کو بڑھانے کا ہے، اور محبتوں کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلا کام ہے زبان، زبان، زبان۔ میرے نبی نے فرمایا صدقہ کرو، کہا جی ہمارے پاس تو ہے نہیں کچھ، کہا تیرا میٹھا بول بھی صدقہ ہے، تیرا کچھ نہیں، صرف تیری روٹی پوری ہوتی ہے، کوئی $1 بھی نہیں بچتا ہے، تو آپ نے کہا لوگوں سے میٹھا بول بولا کر، یہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، میرے نبی نے فرمایا زبان کا میٹھا بول اور لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔
کچھ نہیں ہے میرے پاس، زبان کا بول میٹھا کر، کچھ نہیں کھلانے کو، پانی پلا دو۔ وہ مہمان کو پوچھتے ہیں چائے تو نہیں پیو گے؟ ہن کہیں پیونی، شربت تو نہیں پیئیں گے؟ سبحان اللہ، کیا میزبانی، چائے تو نہیں پئیں گے۔ ہمارے استاد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید خان صاحب، تو میں بیٹھا تھا تو کچھ مہمان آئے تو خادم نے کہا جی ٹھنڈا پئیں گے کہ گرم؟ تو وہ ناراض ہو گئے۔ فرمایا مہمان کے سامنے ٹھنڈا بھی رکھو گرم بھی رکھو، اس کی مرضی ہوگی ٹھنڈا پیے گا، اس کی مرضی ہوگی گرم پیے گا۔ تو بھائیوں بہنوں، زبان کے بول پہ قابو پانا، زبان کو یہاں رشتہ ہے، ماں باپ سامنے ہیں، زبان اور قابو۔ تو ایک اور اہم بات بتا رہا ہوں، سب سے پہلا رشتہ، سب سے اہم رشتہ، سب سے بنیادی رشتہ وہ خامند اور بیوی ہے، وہ خامند اور بیوی ہے، وہ خامند اور بیوی ہے۔ اللہ نے پہلا رشتہ جو قائم کیا آدم اور حوا میں، وہ خامند اور بیوی تھا۔ ماں باپ بعد میں بنے، دادا دادی بعد میں بنے، ساس سسر بعد میں بنے، پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے، اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے، کہ جنت میں ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، سارے رشتے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں۔ اور یہاں تو اگر اللہ زندگی دے دے تو ماں پیو کل نہیں ہوندے، دو میں بیٹھے ہوندے بیچارے، اور ہمارے پاکستان کا بھی اب یہی حال ہو رہا ہے۔ اور یہ کم بچے خوشحال کرانا نہیں، کم بچے خوشحال کرانا، تو میں کہا کرتا ہوں نیک بچے خوشحال کرانا، کم زیادہ کی بات نہیں، اولاد نیک ہو تو کم بھی نعمت ہے، زیادہ بھی نعمت ہے۔ ہماری ایک شاخ ہے جس میں عورتوں کی اولاد یا تو ہوتی نہیں یا بہت کم ہوتی، بانجھ۔ تو میری ایک چاچی اس خاندان میں سے تھی، اس کے بچے 2 ہوئے، ایک بیٹا ایک بیٹی، 1 ایکڑ میں گھر، 1 ایکڑ میں گھر، ٹھیک، بیٹے کی بھی شادی ہوگی، بیٹی کی بھی شادی ہوگی۔ اب میری چاچی کیا کہے، شالا کسے دے 2 نہ ہوں، شالا کسے دے 2 نہ ہوں، اللہ کرے کسی کے 2 نہ ہوں۔ بیٹے کو بیگم لے گئی، بیٹی کو خامد لے گیا، او کلی ڈو ڈو کر دی بیٹی، شالا کسے دے 2 نہ ہوں، شالا کسے دے 2 نہ ہوں، اللہ کرے کسی کے 2 نہ ہوں۔ جہاں رشتہ گہرا ہوتا ہے وہاں زبان کا بول احتیاط کا تقاضا کرتا ہے۔ سب سے اہم رشتہ ہے، اللہ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، صرف ایک رشتے کو اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے، وہ خامد اور بیوی ہے۔ تمہیں اولاد دی، اللہ کہتا ہے میری نشانی، تمہیں ماں باپ دیے، اللہ کہتا ہے میری نشانی، ایسے نہیں، صرف ایک رشتہ، من آیاتہ، من آیاتہ، میری بہت بڑی نشانی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا۔ یہاں زبان کا بول بہت احتیاط کو چاہتا، بہت احتیاط، چونکہ گھر جب بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے، اور گھروں کو جس چیز نے توڑا یہ زبان ہے، قوم کو جس چیز نے توڑا یہ زبان ہے، معاشرے کو جس چیز نے توڑا وہ یہ زبان ہے، بھائی کو بھائی سے توڑ دیا وہ یہ زبان ہے، دوست کو دوست کا دشمن بنایا وہ یہ زبان ہے، رشتے سفید ہو گئے وہ یہ زبان ہے، آپس میں قتل و غارت تک پہنچے یہ زبان ہے۔ زبان جس کی قابو میں آ گئی، اس لیے میرے نبی نے کہا میرے پورے دین کا خلاصہ ہے زبان قابو میں رکھ۔ محبت کا بول بولنا سیکھیں بھائیو، جیسے نماز نہیں سیکھتے، روزہ سیکھتے، حج سیکھتے ہیں، زکوٰۃ سیکھتے، یہ ماں باپ کے ذمہ ہے، میرے ذمہ ہے کہ میں سیکھوں کہ میں ایسا بول کیسا بولوں کہ میں کسی کا دل نہ توڑوں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو میری وجہ سے دکھ نہ پہنچے۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ، فرماتے ہیں لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک، حالانکہ وہ بدر میں شریک ہوئے
اور بدر سے لے کر آخری حج تک اپنے نبی کے ساتھ ساتھ رہے. ایسے صحابہ 200-250 سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ایک ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں. میرے بھائی بہنوں، آپ ایک دور دراز ملک میں پہنچ چکے ہیں. آپس کی امت بن کے چلنا ہے تو معاف کرنا سیکھنا ہوگا، درگزر کرنا سیکھنا ہوگا، زبان کا بول میٹھا بنانا ہوگا، گھر سے غیبت کو نکالیں، طنز طانے کو نکالیں. کوئی شدت کمی بیشی ہو تو صبر کر جائیں، برداشت کر جائیں. اس کی ٹھنڈک اور محبت کو آپ ساری زندگی محسوس فرمائیں. غصے کا نکال دینا تھوڑی دیر کی سیٹسفیکشن ساری زندگی کی ندامت ہے. لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا. تو بھائیو، اپنے اندر امت بننے کی اگر رونق دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ زبان کا بول، زبان کا بول، زبان کا بول، اسے میٹھا بنانے کی کوشش کریں، اسے درگزر کرنے کی کوشش کروں، معاف کرنے کی. گالی کے جواب میں گالی نہ ہو، یا چپ ہو جاؤ یا دعا دو. برائی کے بدلے میں برائی نہ ہو، اچھائی کرو، اللہ کی چھاؤں آپ کے اوپر ہو جائے گی. ہے باقی جھگڑے کس میں نہیں ہوتے؟ سب میں ہوتے. اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر گئے، وہ پریشان بیٹھے. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے. تو میرے نبی خود ڈھونڈنے گئے، خود. سب سے خوبصورت جوڑی علی و فاطمہ. میرے نبی نے کہا لوگو مجھے میرے اللہ کا پیغام آیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں، جن کے نکاح آسمانوں پہ طے ہوں. اب گئے حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ان کو اٹھا کے لائے، گھر آئے، اور گھر میں آ کر یوں معذرت سے یوں لیٹ گئے، ایسے زمین پہ لیٹ گئے ایسے. ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا. کچھ نہیں پوچھا کیا جھگڑا ہوا تھا. یہ پوچھنے والے اور لڑا کے آ جاتے، جو پوچھنے میں پڑتے ہیں نا وہ اور لڑائی کروا دیتے. تو آپ نے پوچھا نہیں، ہاں بھی کیا ہوا؟ فاطمہ کیا ہوا؟ علی کیا ہوا؟ یوں لیٹے، علی ادھر آؤ، فاطمہ ادھر آؤ، لیٹ کے علی کا ہاتھ پکڑا اور یہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یہ رکھا، اور پھر بیٹی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا. اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا، اور یہ میرے نبی کا ہاتھ. آپ نے فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی، ہماری صلح ہو گئی. تو انہوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی. تو آپ اٹھے باہر، چہرہ چمک رہا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. تو کھٹ بٹ کا ہو جانا یہ جنت نہیں ہے، دنیا ہے، یہ ہوتا رہے گا، لیکن اس کے ازالے کے لیے ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، محبتوں کو پروان چڑھانا، ایک دوسرے پر خرچ کرنا، ایک دوسرے کے عیب چھپانا، اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے سچ بولنا، سچ بولنا، سچ بولنا. اور ایک بات یہاں کہتا ہوں، اپنے ان ملکوں میں آ کے کہتا ہوں کہ آپ یہاں رہتے ہو، اکثر لوگ ٹیکس دیتے ہیں، لیکن تاجر لوگ ٹیکس بچاتے ہیں. ان سے یہ دھوکہ کا چکر نہ چلو. یہ حکومتیں تمہارے لیے امن قائم کر رہی ہیں، تمہیں علاج دے رہی ہیں، تمہیں اسکول دے رہی ہیں، تمہاری ہر مشکل میں تمہارے ساتھ. ہمارے حکمران تو ایسے نہیں ہیں، ہمارا حکومتی عملہ تو ایسا نہیں ہے. تو وہاں میں یہ بات ہی نہیں کرتا ہوں ٹیکس دو، کیونکہ وہ درمیانے چ کھا پی جاندے، تو اس لیے میں ان کو کہتا بھی نہیں ہوں ٹیکس دو. لیکن میں جب ان ملکوں میں آتا ہوں میں کہتا ہوں ٹیکس دیا کرو، چھپایا نہ کرو، کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے. جو حکومت تمہارے ساتھ اتنی مخلص ہو کہ تمہیں پاسپورٹ دینے کے بعد تمہارے سارے حقوق تسلیم کرے، تمہیں ہر سہولت دے، پھر آپ ان کے ساتھ بھی 2 نمبری کرو، تو بہت بری بات، بہت بری. مسلمان تو ویسے ہی جھوٹ نہیں بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا سنو، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، یتبع المؤمن علی الخصال کلہا
الا الکذب والخیانہ، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ بول، اور پھر ایسی حکومتوں کو دھوکہ دینا جو آپ کی ہمدرد۔ میرا ایک دوست تھا، فرانس میں رہتا تھا، پیپر بن رہے تھے، بنے نہیں تھے، بن رہے تھے، پروسیس تھا، مطلب ایسے جیسے بہت سے ہمارے نوجوان دو نمبری کر کے رہ رہے ہوتے ہیں، میں ان سے بھی کہا کرتا ہوں یا پیپر بنواؤ یا اپنے ملکوں کو واپس چلے جاؤ، ان حکومتوں کے ساتھ دھوکے والا کام مت کرو۔ وہ کتنے ہیں جو یہاں کی لڑکیوں سے شادی کے چکر میں ہوتے ہیں کہ پیپر بن جائیں گے پھر بھاگ جائیں گے۔ یہ ساری میری امت، میرے نبی کے کو دکھ دینے والی چیزیں ہیں۔ انگریز دور میں دلی میں ایک وہ رہتا تھا، وہ جیب کترا، تو اس کے چیلے سارا دن کمائی کر کے لاتے تھے۔ ایک دن اس کا ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا، تو اس نے اس کو بہت ڈانٹا کہ آج صرف 2 روپے۔ انہوں نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال ہاتھ میں آیا تھا، ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، انگریز کی، بڑے پیسے تھے، لیکن میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو طعنہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میرے نبی کو میری وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے گا، تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دیا، اور یہ 2 روپے اپنے دبو جگہ پہ۔ تو اس نے اس کو 10 روپے انعام دے گی، تیرا آج کا انعام ہے۔ ہمارا تو چور بھی اتنی غیرت والا تھا، آج کل کا نمازی بھی اتنا مر چکا ہے ضمیر کے اعتبار سے، وہ کہتا پیسہ بچانا کیا ہے، جھوٹ بولنا مسئلہ ہی کو نہیں رہتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہاں؟ بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوس کہاں؟ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ زبان کی بات چلا رہا ہوں، زبان۔ آپ اس دیس میں رہتے ہیں، یہ دیس آپ کا دیس ہے، یہاں کے غریبوں پہ خرچ کرو، زکوٰۃ اہل ایمان کے غریبوں پر ہے، صدقات یہاں جو جتنے غیر مسلم ہیں صدقات کے مستحق ہیں، جو غریب ہیں یہاں خرچ کرو۔ یہاں کے پاسپورٹ ہیں، اب یہ تمہارا ملک ہے، اس کے ساتھ بددیانتی مت کرو، اس کے ساتھ دھوکہ مت کرو۔ جب یہ تمہارے ساتھ مخلص ہیں تم ان کے ساتھ مخلص ہو کر چلو۔ پیسے بچا کے کیا کرو گے؟ قبر میں لے جاؤ گے؟ پاکستان میں جائیدادیں بناؤ گے، ہندوستان میں ویسے ہی قبضے ہو جاتے۔ تم کتنے مطمئن ہو تمہارے گھر پہ کوئی قبضہ کرنے والا نہیں، تمہارے خلاف کوئی جھوٹا پرچہ فائل کرنے والا نہیں، تمہارے خلاف کوئی جھوٹی گواہی نہیں، تمہاری زمین پہ، گھر پہ، دکان پہ کوئی آ کے قبضہ نہیں کر سکتا، تم سے کوئی بتہ نہیں لے سکتا، تمہارے بچے کو کوئی اٹھا کے نہیں لے جاتا۔ اب کتنے امن میں رہو، پھر دھوکہ کرو تو کیا کلمہ پڑا ہے، کون سی نماز ہے، کون سا روزہ ہے، کون سا حج اور زکوٰۃ؟ تمہاری نسلیں اب یہاں رہیں گی، یہاں خرچ کرو، یہاں پراپرٹی بناؤ، اچھے سکول بناؤ، صرف مسجدیں۔ اللہ، میں تو 20 سال کے بعد آیا ہوں، ماشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ مولانا صاحب کے اسلامک سینٹر میں میرا بیان تھا تو 200-400 لوگ بیٹھے تھے، 200-400، کچھ عرب تھے کچھ عجم تھے، تھوڑا سا میں نے عربی میں بیان کیا، تھوڑا سا اردو میں بیان کیا، اوپر مستورات، آپ کی مسجد ہی ساری چھوٹی پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح اچھے سکول بھی بناؤ، اچھی یونیورسٹیز بناؤ، اچھے کالجز بناؤ، یہاں فلاحی کام کرو۔ پاکستان میں کرنے والے بہت لوگ ہیں، انڈیا میں کرنے والے بہت لوگ ہیں، ہاں کوئی چھوٹا موٹا اپنا سایہ بنانا ہے بنا لو تاکہ کبھی جانا ہو تو وہاں رہ جاؤ، لیکن پراپرٹیاں مت بناؤ، تمہاری نسلیں وہاں جائیں گی۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، خرگوش، تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا، کہنے لگا کوئی بات نہیں ہے، اس کو نسوار کا عادی کیا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔ اب تمہیں کینیڈا کی نسوار لگی تمہاری نسلوں کو، یہ پاکستان میں رہیں گے جا کے ایسے پاگلوں کی طرح وہاں جائیدادیں بنا رہے۔ میں میر پور آزاد کشمیر گیا تو
پہاڑوں پر بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے. میں نے کہا یہ کس کے ہیں؟ کہ جو انگلینڈ میں میر پوری رہ رہے ہیں وہ سارے یہاں پیسے برباد کر، پاگل ہوئے پڑے. تو ہمارا دین ہمیں خوبصورت زندگی دیتا. اپنے اخلاق ایسے بناؤ کہ لوگ کھچ کے آتے چلے جائیں. کہ جب کہے ایک مرد میں مسلم ہوں تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ ہمیشہ سچ بولے گا، صحیح تولے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کی عزت سے نہیں کھیلے گا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا. تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر معاشرہ بنانا ہے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے نبی والے اخلاق، اور اس میں یہ زبان کا بول ہے. زبان کا بول میٹھا کرو، ہماری امت بن جائے گی، دیس بس جائے گی. اور ایک حدیث اور سنا کر بات ختم کرتا ہوں، جس پر اخلاق مکمل ہو جائیں گے. وہ ہے میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت، بہت بڑی، یہ بہت بڑی کا لفظ مجھے اور کہیں نہیں نظر آیا. اگر تو نے اس سنت سے پیار کیا تو تو نے مجھ سے پیار کیا، اور مجھ سے پیار کیا تو تو جنت میں میرا پڑوسی ہو جائے گا. جنت بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن جنت سے بڑی چیز ہے نبی کا ساتھ، نبی کا پڑوس. تو پھر کام بھی مشکل ہی بتایا، سوکھا نہیں. ابھی سجے اتنا روٹی کا، اور تو جنت میں نبی کا پڑوس مل جائے. آنکھوں میں سرما ڈالو تو نبی کا پڑوس مل جائے. سب سنت ہے. داڑھی رکھو تو نبی کا پڑوس مل جائے گا، پگڑی باندھو تو نبی کا پڑوس مل جائے. یہ ساری سنتیں ہیں. نہیں، میری ایک بہت بڑی سنت ہے. یا رسول اللہ، ہاں جنت بھی چاہیے، پر جنت میں آپ کا پڑوس وہ تو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. تو پھر زیادہ پیسے چاہیے، بڑی جگہ پہ مکان لینے کے لیے زیادہ پیسے چاہیے. تو آپ نے کہا پھر سن، ان استطعت او قال ان قدرت. ان دونوں لفظوں میں پیغام ہے. مشکل بتانے جا رہا ہوں، سوکھا نہیں ہے، مشکل ہے، آسان نہیں ہے. ان استطعت ان قدرت. ایک بات. دوسری بات، ان تصبح و تمسی. ساری زندگی اس سنت پہ جان مارنی پڑے گی، ایک دفعہ کا کام نہیں ہے، ایک دفعہ کا کام نہیں ہے، ساری زندگی جان مارنی پڑے گی. مرد ہے یا عورت، مشکل ہے اور ساری زندگی کرنے کا ہے. صلہ کیا ہے؟ تو اور میں جنت میں ایسے. وہ کیا ہے؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ. اس دل میں دنیا کے کسی انسان، مرد عورت، مسلم غیر مسلم کے لیے دل میں نفرت نہ پالنا، کھوٹ نہ پالنا. حسد، کھوٹ، غش ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. حسد، بغض، نفرت، حقارت، غصہ، دو نمبری. ساری دنیا کے انسانوں سے دل صاف کر دے تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں سے دل صاف کر، کہا ساری دنیا کے انسانوں سے دل صاف کر. جھاڑو، یہ عورتیں صبح اٹھ کے کیا کرتی ہیں؟ روزانہ جھاڑو دے رہتی، روزانہ. یہاں تو تمہیں بھی خود ہی کرنا پڑتا ہے. میں انگلینڈ میں تھا تو ایک نوجوان مجھے اپنے گاڑی میں بٹھایا، کہنے لگا یہ 3 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے. اچھا، اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی چلاتے تو ہم خود ہیں. میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اس سے اچھی ہے کہ ہمارا ڈرائیور ہوتا. اور تم یہاں ٹائر بھی خود دھوو، پٹرول بھی خود ڈالو، میٹ بھی خود صاف کرو، کپڑے بھی آپ پہ دھوو، استری بھی آپ پہ کرو. ادھر تو سزوکی پر بھی ڈرائیور رکھے ہوتے. صبح صبح کام کیا کرتے ہیں؟ ہم گھر صاف کرتے ہیں، گھر صاف کرتے. میرا نبی کہہ رہا ہے انس میرے بیٹے جھاڑو پکڑ لے اور یہ دل کے آنگن کو، دل کے صحن کو، دل کے کمرے کو روز صبح بھی صاف کر، شام. چونکہ لوگ تمہیں اچھے کم ملیں گے، برے زیادہ ملیں گے. گالی دینے والے زیادہ ہوں گے، دعا دینے والے کم ہوں گے. لہذا تو نے کیا کرنا ہے؟ دھوتا رہے، صاف کرتا رہے. دھن رے دھنیے اپنی دھن،
پرائی دھنی کا پاپنا پن، تیری روئی میں چار بینولے، سب سے پہلے ان کو چن. بس تو اپنے آپ کو دھوتا رہے، دھوتا رہے، دھوتا رہے. تیرے پسینے تو نکلیں گے، ہڈیوں میں درد بیٹھ جائے گا، لیکن یوں تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے. میرے بھائی بہنوں، اس دور دراز دیس میں اگر معاشرہ بنانا نا، معاشرہ، تو وہ محبت سے بنے گا، محبت سے. جو میرے نبی کا پیغام ہے، جو میرے نبی کا بتایا ہوا سب سے بڑا عمل ہے، محبت، آپس کی محبتیں، آپس کی محبتیں. اس پر امت بنے گی. اگر ہم ٹوٹے ہوئے ہیں تو نہ اللہ کی نظروں میں کچھ ہے، نہ اللہ کے محبوب کی نظروں میں کچھ ہے. اور امت کو جوڑنے کے لیے دو میں نے، ایک زبان کا بول ٹھیک ہو، ایک دل کا جذبہ ٹھیک ہو، آپس کی محبتیں پروان چڑھ جائیں گی. اور اس میں سب سے زیادہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے کی ضرورت ہے. اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، گھر کی آبادی کا تعلق ڈالر سے نہیں ہے، بڑے گھر سے نہیں ہے، بیوی اور خاوند کے اخلاق کے ساتھ، خاوند اور بیوی کے اخلاق کے ساتھ ہے. میرے پاس، میرا ڈسٹرکٹ ملتان ہے، ہوم ڈسٹرکٹ، ایک بچہ ہے ہر کلاس میں ٹاپ، ہر کلاس میں. اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پورے پاکستان کا میں سب سے ہائی جو میرٹ ہے وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، اس میں وہ لڑکا ایڈمیشن لے چکا تھا. مجھ سے کہیں گے میں 2 دفعہ سوسائڈ کی کوشش کر چکا ہوں، 2 دفعہ میں نے گولیاں کھا لی کہ مر جاؤں. کیوں؟ کہ میری امی اور ابو آپس میں بہت لڑتے ہیں، میری ماں اور میرا باپ آپس میں بہت لڑتے ہیں. میں اس سے بد دل ہو کر 2 دفعہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی، پر میری زندگی لکھی تھی. پھر میں بچ گیا تو میں نے آپ کے بیان سننے تو مجھے کچھ زندگی کا راستہ ملا، تو میں آپ سے ملنے آیا تھا کہ میں کیا کروں. ماں باپ کی آپس کی نفرتیں اولاد کو یوں تباہ کر دیتی، ایک دوسرے کو برداشت، طلاق بڑھ چکے ہیں. میں مانچسٹر میں تھا تو ایک وکیل سے ملاقات ہو گئی. میں نے کہا یہاں عدالتوں میں کوئی جھوٹے کیس ہوتے ہیں؟ کہا نہیں، کوئی نہیں ہوتا. اچھا، یہاں جو مسلم کمیونٹی ہے ان کے کیس ہوتے ہیں؟ کہ آتے ہیں. میں نے کہا سب سے زیادہ کس چیز کے؟ ان کا طلاق کے سب سے زیادہ آتے. کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا ختم ہو چکا ہے. برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا سکھاؤ، ایک دوسرے سے محبت کرنا، درگزر کرنا. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے اس کا روپ خوبصورت ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے اس کا روپ خوبصورت ہوتا ہے. وہی جب ساس بنتی ہے تو ایک عجیب و غریب کردار بن جاتا. جب وہ باپ ہوتا ہے اس کا روپ اور ہوتا ہے، جب وہ سسر بنتا ہے اس کا روپ اور ہو جاتا ہے. سارے گھر کو توڑ کے رکھ دیا ساس اور سسر کے رشتے. بھائیو، آنے والی کا حق ہے کہ اسے الگ گھر دیا جائے. ہماری شریعت کتنی خوبصورت ہے. اگر شادی کرنی ہے تو تمہارے پاس پیسہ ہے اور لڑکی کا مطالبہ ہے تو اس کو الگ گھر لے کے دینا، یہ اس کے حقوق میں شامل ہے. تمہارے پاس اتنی گنجائش نہیں اور وہ کہتی میں نے الگ رہنا ہے تو اس کو کرائے پر مکان لے کے دینا، یہ اس کے حق میں شامل ہے. تمہارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے تو گھر میں ایک پورشن اس کو پورا الگ دینا، یہ اس کا حق ہے. تمہارے پاس اتنی بھی گنجائش نہیں ہے تو ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ جس میں صرف اسی کا استعمال اور کسی کا نہ ہو، یہ اس کا حق ہے. تمہارے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے تو پھر تسبیح پڑھو تے روزے رکھو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو، کسی کی بیٹی برباد نہ کرو. پھر تمہیں کوئی حق نہیں کسی کی بیٹی کو گھر میں لانے کا. وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ سارے گھر کی نوکرانی بن جائے. میرے نبی کی پاک شریعت ہے، خوبصورت شریعت. کیوں اسلام عورت کو کہتا ہے گھر بیٹھے؟ کہ اس کے ذمے ایک نسل تیار کرنا ہے، ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے. ایک اسلامی اسٹیٹ پر حملہ کیا دوسرے اسٹیٹ نے، تو اس نے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو خبر آئی کہ شکست ہو گئی اور آپ کا بیٹا بھاگ گیا. تو بیگم نے کہا، ملکہ نے، کہ بادشاہ سلامت یہ خبر غلط. تو بادشاہ نے کہا
خبر باہر سے آئی ہے، تو اندر محل میں بیٹھ کے کہتی خبر غلط ہے، کہ غلط۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ نہیں خبر غلط ہے، اللہ نے فتح دی۔ تو بادشاہ نے بیگم سے پوچھا تو نے یہ کیسے کہا اتنے دعوے سے؟ کہا بات یہ ہے، جب میں نے اس کا حمل محسوس کیا میرے منہ پہ حرام لقمہ نہیں آیا، میرے منہ پہ حرام لقمہ نہیں آیا۔ میں نے 2 سال اس کو دودھ پلایا، جب دودھ پلایا پہلے وضو کیا، 2 نفل پڑھے، پھر اس کو دودھ پلایا۔ تو جو بچہ اتنا پاک دودھ پی کے پروان چڑھے وہ بھاگ تو نہیں سکتا، مر سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو فارغ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت کرے۔ ایک تانا ساس نے دیا، ایک خامن نے دیا، ایک سسر نے دیا، اس مٹی تے 100 پتر پال لیں، وہ تو اسی میں جل کے مر جاتے۔ میرے بھائی اپنے گھروں کو آباد کرنے کے لیے اللہ کے واسطے زبان 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 زبان، اس کو خوبصورت بناؤ، اس کو ہاں میں بچیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے خاوند کی ماں کو ماں سمجھو، اس کے باپ کو باپ سمجھو۔ یہ میں کوئی ایک طرف کی بات نہیں، دونوں طرف کی کہتا ہوں، لیکن ان سے کہتا ہوں اسے بھی تو بیٹی بناؤ، اس کے اے بھی سنانے، اس کے اے بھی سنانے، اے کیتی جاندی، او کیتی جاندی، اے کیتی جاندی، او کی کوئی چنگی شے بھی ویکھ لیا کرو کہ برائی ہی دیکھنی کون کمیوں سے پاک، فرشتہ نہ بن جائے۔ اللہ کی قسم وہ انسان ہی نہیں جس میں کمی نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں، انسان اور کمی تو لازم ملزوم۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آپ سب بھائی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے، امت بننا ہے، محبتیں سب سے پہلا کرنے کا کام ہے، محبتیں بڑھاؤ، اور اپنی انفرادی زندگی میں نماز زندہ ہو، روزہ زندہ ہو، کمائی حلال ہو، سچائی ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، غلط پیپر کے ساتھ مت رہو، واپس چلے جاؤ۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، ہر جگہ رزق دے گا۔ پیپر ہیں رہو، پاسپورٹ مل جائے شکر ادا کرو، لیکن پیپر بنانے کے لیے 2 نمبری، ٹیکس بچانے کے لیے 2 نمبری، یہ کام نہ کرو۔ اسلام کے لیے بدنما ہم داغ نہ بنے، نہ اپنے نبی کی شرمندگی کا ہم سبب اور ذریعہ بنے، اور آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرو۔ یہاں بہت سا مجمع بیٹھا ہے، اوپر خواتین ہیں، نیچے آپ ہیں، کئی آپس میں لڑے ہوئے ہوں گے، کئی آپس میں پھٹے ہوئے ہوں گے۔ میں نے تو سارا زور اس پہ لگایا کہ امت بننا ہے تو محبت قائم کرو۔ محبت قائم کرنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی، برابری پہ محبت نہیں بن سکتی، برابری پہ نہیں ہو سکتی۔ اس نے یہ کہا میں کیوں نہیں کہوں گا، اس نے یہ نہیں کیا میں کیوں کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو نیچے جھکنا پڑتا ہے۔ جو سلام کرے گا ہم سلام کریں گے، یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے۔ آو گے تو آواں گے، نہیں آو گے تو نہیں آواں گے، پوچھو گے تو پوچھیں گے، نہیں پوچھو گے تو نہیں پوچھیں گے۔ ہمارے دیہاتوں میں تو اور بھی دیکھ، کوئی مر جائے نا، کوئی بڑے لوگ تو وہ دیکھتے ہیں کون آیا جنازے میں، کون آیا پہلے دن، کون آیا دوسرے دن، کون آیا یاد رکھتے ہیں۔ میرا چاچا، اب تو سارے محروم ہو گئے، ابا بھی محروم ہو گئے، تو ہمارے ایک بڑا زمیندار قریب حراج فوت ہو، تو میں نے اپنے چاچے سے پوچھا تسی گئے نہیں افسوس واسطے؟ تسی افسوس واسطے نہیں گئے؟ وہ کہنے لگا بھرا اللہ بخش، میرے باپ کا نام اللہ بخش، بھرا اللہ بخش دی واری جدوں فوت ہویا ہے نا، وہ 3 دن آئے نا، اسی بھی 3 دن جاؤنا ہے، پہلے نہیں جاؤنا۔ سمجھ آئی میری بات؟ شاید ہندوستانیوں کو سمجھ میں نہ ہی ہو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تیرا باپ مرا تھا، مجھے کہنے لگے جب بھائی اللہ بخش فوت ہوئے تھے تو وہ افسوس کے لیے 3 دن آئے تھے، جنازے میں نہیں آئے تھے، دوسرے دن نہیں آئے۔ میں بھی 3 دن جاؤں گا، پہلے نہیں جاؤں گا۔ یہ میرے نبی والے اخلاق نہیں ہے، یہ ہمارے گراوٹ والے اخلاق ہیں، گراوٹ والے۔ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی کو کندھا دے دیا، اس کا جنازہ پڑھا ہے، عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا ہے، اس کو اپنا کرتا کفن کے لیے دیا، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اگر آپ آس پاس میں لڑے ہوئے ہو
تو اٹھتے ہی صلح کر لینا، اللہ بہت خوش ہوگا۔ خامند بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ اللہ اتنا خوش ہے اس رشتے کو باقی رکھنے کی۔ کوئی ماں باپ سے ہے، بھائی بہنوں سے ہے، دوستوں سے ہے، میاں بیوی میں ہے، آپس میں صلح کرو، اللہ کو بہت پسند، اللہ کو بہت پسند۔ اللہ کو معاف کرنا، ہائے اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے نا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ یہ جو تبلیغ کا خوبصورت کام ہو رہا ہے بھائیو، اس مبارک زندگی کو سیکھنے کی ایک محنت، آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس میں ٹائم، ایک زمانے کے بعد ایسا پلیٹ فارم ملا ہے جو فرقہ واریت سے بیزار ہے، صرف اسلام پیش کر رہے ہیں۔ مدت گزر گئی اس راستے پہ چلتے چلتے، صرف دین پیش کیا ہے، دین پیش کیا ہے۔ ایک واحد پلیٹ فارم ایسا 6 بر اعظم میں پھرنے کے بعد میں بتا رہا ہوں، جنہوں نے اپنی شناخت کسی مسلک کے ساتھ نہیں کروائی، کسی فکر کے ساتھ نہیں کروائی، اسلام کے ساتھ کروائی ہے۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کو اللہ موقع دے، آپ تبلیغ میں وقت ضرور لگائیں، پاکستان آئیں، یہاں لگائیں، انڈیا والے انڈیا جائیں، بنگلہ دیش والے بنگلہ دیش جائیں، جہاں سے بھی آپ تبلیغ میں وقت دیں، آپ کو بہت فائدہ ہو۔ اور یہاں رہتے ہوئے آپ 3 دن کے لیے جایا کریں۔ اور یہاں کب ہوتی ہے شب گزاری؟ جمعے کے دن وہ مدنی مسجد میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا اپنے بچوں کو بھی لے جائیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے نبی کی باتیں ڈسکس کریں تاکہ ہماری نسل کو پتہ چلے کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، کہاں جانا ہے۔ تو اگر یہ تھوڑا سا بھی کر لیں گے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آگے لے کر جائیں گا۔ تو جن بھائیوں کا ارادہ ہو 4 مہینے کا چلے گا، ذرا کھڑے ہو کے دیدار تو کرا دیں۔ کون بھائی انشاءاللہ نکلیں گے؟ صرف کھڑے ہو کے، نام نہیں لکھیں گے، صرف کھڑے ہو کے دیدار کرا دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول کرے۔ آپ تو بہت بڑی فوج کھڑے ہو گئے، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ اب ایک بات کر کے دعا کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی، انسان موت تک خطا کرتا ہے اور اللہ موت تک معاف کرتا ہے جب کوئی معافی مانگتا ہے۔ نہ توبہ کے لیے عمر کی قید ہے، نہ عدد کی قید۔ مثلا 60 سال کے بعد ریٹائر کر دیتے، یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، 65 کے بعد ریٹائر کر دیتے۔ اللہ کے ہاں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے، تم 60 سال کی عمر میں توبہ کرو یا 100 سال کی عمر میں توبہ کرو، اللہ کہے گا قبول ہے۔ پھر عدد کی کوئی قید نہیں، یہاں آپ کو لائسنس کا 1 ٹکٹ ملتا ہے، 2 ملتا ہے، تیسرے پر آپ سے لائسنس واپس لے لیا جاتا ہے نا۔ میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی تو ٹکٹ لگواتا رہے، جتنی دفعہ معافی مانگے گا اتنی دفعہ معاف کروں گا۔ کوئی قید نہیں، کوئی نہ عمر کی نہ عدد کی، کہ 100 کے بعد قبول نہیں، تو نے 200 دفعہ توبہ توڑی اب قبول نہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے ساری زمین گناہوں سے بھر دے، پھر اس کے اوپر گناہوں کی تہ لگا اور آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے، پھر ایک دفعہ کہ یا اللہ میری توبہ تو میں ساری معاف کروں۔ کراچی میں ایک خاتون تھی، وہ فحاشی کا اڈا چلاتی تھی، جو ایک بہت ہی گھٹیا کام، فحاشی کا اڈا چلانا۔ اس کے پڑوس میں میرا ایک شاگرد امام مسجد تھا، اس نے اس کے بیٹے کو میرے ایک بیان کی کیسٹ دے دی، کہا بھائی یہ سن لینا۔ اس نے گھر میں آ کے لگا لی، وہ خاتون چلتے پھرتے سن رہی، حتیٰ کہ پھر آ کے وہ بیٹھ گئی اور سننے لگی، پھر کہنے لگی مجھے سارا سنا۔ اس نے پیچھے سے سارا سنایا، کہنے لگی یہ کون ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کون ہے۔ کس نے دی؟ کہا امام صاحب۔ اس نے اگلے دن بچے کا ہاتھ پکڑا اور مسجد پہنچ گئی، دروازے پر وہ آ گیا امام صاحب، کہا یہ آپ نے دی ہے کیسٹ؟ کا جی ہاں۔ کون ہے؟ کہا میرے استاد ہیں، میرا نام لیا۔ کہا انہوں نے توبہ کی بڑی بات کی ہے، میرے جیسی کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا جی ماں جی قبول ہو جائے گی، جب اللہ کہہ رہا تو قبول ہے۔ کہ اچھا پھر میں آج توبہ کرتی ہوں۔
رمضان شروع تھا، اللہ کی رحمت، ساری زندگی وہ عورت اڈا چلاتی رہے فحاشی کا، اور رمضان میں تراویح کے لیے آتی، جیسے یہ جگہ بنی خواتین کے لیے، جب وہ امام صاحب وطر پڑھا کے ہمارے ہاں دعا کرتے ہیں نا اجتماعی، جب وہ دعا کرتے تو وہ زور سے کہتے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، اگر میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے۔ 29ویں رات 28 دن اس نے دعا مانگی، یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے، میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے۔ 29ویں رات تراویح کے آخری سجدے میں اللہ نے اس کی جان نکال۔ ساری زندگی کیا کام کیا، اور موت سجدے میں، بڑے بڑوں کی موت سجدے میں نہیں آتی۔ یہ میرے اللہ کی رحمت ہے اور توبہ کی قبولیت۔ ہائے ہائے، چلو وہ تو ایمان والی تھی اور توبہ کی۔ قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جب زمین میں جا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے، تو موسیٰ علیہ السلام کی منت کر رہا تھا مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ کہتے اور سارا زمین میں غائب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیری منت کرتا رہا، تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھے کہتا نا یا اللہ معاف کر، تو میں اس کو زمین سے باہر نکال دیتا۔ قارون، تو ہم تو اللہ کے نبی کی امت ہیں، میں آپ سب خواتین سے آپ سے گزارش کرتا ہوں اٹھنے سے پہلے توبہ کر کے اٹھ، آج تک جو کیا یا اللہ معاف کر دو۔ آئندہ کوئی سی ہو جائے گا پھر توبہ کر لیں گے، پھر ہوگا پھر توبہ کر لیں گے، پھر ہوگا پھر توبہ کر لیں گے، کہ رب غفور ہے، وہ کوئی تھانے دار تھوڑا ہی، وہ تو مہربان ذات جسے معاف کرنا انتہائی پسند ہے۔ تو سارے بھائی بہن توبہ کی نیت کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک، اگر آپ نے دل سے کہا ہے اللہ کے فضل سے سب معاف ہو، سب معاف ہو۔ فرائض کی کمی، حقوق کی کمی علماء سے پوچھ لینا کیا کرنا ہے، گناہ سارے معاف ہو، اس طرح ہوگے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکل کر آئیں۔ یہ میری کرم نوازی اور اس کا رحم ہے، اس کا فضل ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ تو بھائی بہنوں، جب کبھی دوبارہ خطا ہو جائے پھر توبہ کر لیں، یہ کبھی نہ کہنا یہ کیا ہوا، ادھر توبہ کریں ادھر توڑ دیں، یہ کیا ہوا۔ توبہ کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا، اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ ایک دن ایسا نکالے گا کہ پہاڑ کی طرح مضبوط کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور بھائی نماز میں سستی نہ ہو، نماز میں سستی نہ ہو، نماز میں سستی نہ ہو، آپس میں لڑے ہوئے صلح فرما لیں، صلح فرما لیں، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم ونستغفرک لما تعلم انک علام الغیوب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا 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 لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ، یہ تیرے بندے بندیاں اہل ایمان تیری بارگاہ میں جمع ہیں، ہم نے تیری بارگاہ میں توبہ کیے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نیک بندے بندیوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ، معاف کرنا تیری صفت ہے، بھول جانا ہماری صفت ہے، معاف کرنا تیری صفت ہے، خطا کرنا ہماری صفت ہے۔ یا اللہ، تو اپنی صفت کو، ہمارے گناہ تیری رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں، ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ اس سارے آنے والے مجمع خواتین و حضرات سب کی کمیاں کوتاہیاں ہم سب کی معاف فرما، ہمیں اپنا بنا لے، امت پناہ پیدا فرما، آپس کی نفرتیں ختم فرما،
ہماری زبانوں کو محبت کے بول عطا فرما، سچائی کا بول عطا فرما، جھوٹ سے، دھوکے والے بول سے ہماری حفاظت فرما، نفرت والے بول سے ہماری حفاظت فرما۔ ان سارے بھائی بہنوں کے سینوں میں جو جو حاجات ضروریات تڑپ رہی ہیں اپنے دریائے رحمت سے پوری فرما۔ جس قسم کی کوئی پریشانی ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، یا اللہ کوئی مرض ہے، کوئی تنگ دستی ہے، کوئی رشتوں کی طرف سے ہے، بچے بچیوں کے، اپنے دریائے رحمت سے ساری فریادیں سن کر ہمارے حق میں قبول فرما، جو ہمارے لیے بہتر ہے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے، سہولت اور عافیت سے میسر فرما، گناہ سے بچا، گناہوں والی زندگی سے بچا، نافرمانی سے بچا، نافرمانی والی زندگی سے بچا۔ یا اللہ جو آپس میں لڑیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھ گئے ان کو ملا دے، جو بچھڑ گئے ان کو ملا دے، جو ہم میں ایمان پر تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان تمام خواتین و حضرات کو، بچوں کو اپنے خزانوں سے انتہائی جزائے خیر عطا فرما، جو تیری بات سننے کے لیے دور دراز سے آئے، ان کا آنا بھی باعث رحمت بنا، ان کا جانا بھی باعث رحمت بنا، ان کے گھروں میں محبتوں کے پھول کھلا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، ان کی تنگ دستیوں کو فراخی سے بدل دے، ان کی تنگیوں کو فراخی سے بدل دے، بیماریوں کو صحت سے بدل دے، نفرتوں کو محبت سے بدل دے، دوریوں کو قرب سے بدل دے، ہماری مسجدوں کو آباد فرما۔ رمضان کی آمد ہے، ہمیں رمضان کا استقبال نصیب فرما، ہمیں رمضان کا استقبال نصیب فرما، ہمیں رمضان کا استقبال نصیب فرما۔ یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان کی تھوڑی بات سن لیں، مجھے یاد نہیں رہا، رمضان قریب آ رہا ہے۔ میرے نبی پہ 2 ہجری جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، مکہ سے مدینہ، تو 23 ستمبر 622 عیسوی اور 22 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول دونوں تاریخیں آپ مدینہ میں انٹر ہوئے۔ اگلے سال 2 ہجری شعبان کا مہینہ، شعبان کی 2 تاریخ ہجرت کا دوسرا سال، پیر کو، پیر کے دن آپ پر رمضان کا فرض ہونا نازل ہوا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اور ہمارے نبی نے 9 رمضان گزارے، 9 سارے گرمی کے تھے، سردی کے نہیں تھے، سارے گرمی کے تھے۔ ستمبر سے پیچھے ہٹا، ستمبر، اگست، جولائی اور جون میں آپ اللہ کے پاس چلے گئے، 7 جون 633 عیسوی اور 12 ربیع الاول اور 11 ہجری۔ تو آپ نے 9 رمضان گزارے، سب شدید گرمی کے رمضان گزارے، اور اللہ نے ہمیں اس مہینے میں وہ دیا جو پہلوں کو نہیں دیا۔ جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک نماز ہمیں دیا تراویح کی، جس میں ہمیں قرآن سننے کو کہا جاتا ہے، سنانے کو کہا جاتا ہے۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1,500 نیکی لکھی جاتی، ہر سجدے پر 40 سجدے، 60,000 روزانہ کی کمائی، 60,000 روزانہ کی کمائی۔ اگر یہ عثمان صاحب، عثمان نام ہے آپ کا، عثمان صاحب یہاں ایک اشتہار لگا دیں کہ جو ہماری مسجد میں تراویح پڑھے گا اس کو ہر سجدے پہ $10 دیے جائیں، ڈھیر نہیں، صرف $10۔ تسی دادے دادیاں میں پاکستانی چو ساتھ لڑنا، آ جاؤ لوٹ پہ گئی، تمہارے نانے نانیوں پہ لڑائی شروع ہو جائے گی، پتہ نہیں پرائے بھی اٹھا کے لے ہوگے، میرا دادا میری دادی، صرف $10 کا یہاں پوسٹ لگ جائے۔ اور میرے نبی نے پوسٹ لگائی ہے 1,500 نیکی ہر سجدے۔ دوسری انعام، ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا گھر جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے۔ تیسرا، ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت
جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. اور آخری تراوی، آخری رات، اللہ کا اعلان کہ دن کے روزے اور رات کی نماز کے بدلے جاؤ میں نے معاف کر دیا. آئیو تراوی نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا. رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان، شہر رمضان. اس نام کو اور روزے کو آپس میں ان میں ایک مناسبت. رمضان کہتے ہیں جل جانا، جل جانا. صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، یہ مسلم شریف کی روایت. جلنے کو رمضان کہتا ہے. رمض یرمض رمضان، جل جانا. جل جانا اور روزہ، اس میں کیا مناسبت ہے؟ روزانہ اللہ اپنے بندے بندی کے روزے پر اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو اس کی بھوک اور پیاس کی آگ میں جلاتا ہے. روزانہ جلاتا ہے، روزانہ جلاتا ہے. 29ویں روزے اس کے پورے سال کے گناہ اللہ جلا کے پاک صاف کر کے اس کو صاف ستھرا کر کے کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا. تو رمضان کی آمد ہے، روزوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. اللہ جن کو اعتکاف کی ہمت دے وہ ضرور اعتکاف بیٹھیں. اس میں کم از کم 3 دن تو سارا مجمع رمضان میں اللہ کے راستے میں لگا لے. انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا. رمضان کی آمد سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی رجب سے دعا شروع کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما. اللہم سلم رمضان لنا وسلمنا لرمضان. ایک یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ رمضان میں سلامتی عطا فرما اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت فرما تاکہ ہم اس کا اہتمام کر سکیں. تو آپ رمضان کا اہتمام فرماتے تھے، قرآن کی تلاوت زیادہ فرماتے تھے، جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے. لیلۃ القدر اس میں ایک رات آتی ہے، آپ کی تو رات ہی 2-3 گھنٹے کی ہے. آپ 5 راتیں جاگ لیں تو آپ کو یقیناً لیلۃ القدر مل جائے گی. 21، 23، 25، 27 اور 29 ان میں سے کوئی ایک رات ضرور ہے. تو یہ تھوڑا سا اہتمام فرما لیں تو رمضان انشاءاللہ قیمتی بن جائے گا. آنے سے پہلے اپنے دل کو بغض سے صاف کر لیں، نفرت سے صاف کر لیں، اوروں کی حقارت سے صاف کر لیں، لڑائی جھگڑا معاف کر دیں تاکہ ہمارا یہ سیزن اچھا لگے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.